رحمن رحمن ساعدني. الحبيب مسك الختام طول حياتي وفي صلاتي بدعى صلاة. اپنے آپ کو ان دروازوں سے بچاؤ، کیونکہ تم جہاں جہاں جاؤ گے، یونیورسٹی میں جا رہے ہو، کلاس کھول رہے ہو، وہاں فتنہ ہے، موبائل کھول رہے ہو، وہاں فتنہ ہے، ہر چیز تمہارے دل کے اوپر، دماغ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے. اور سب سے بڑی جو چیلنج ہوتا ہے نا، جب دین کی طرف آتے ہو، اللہ کی بات کرتے ہو، لوگ بولنا شروع کرتے ہیں یار کیا مولوی بن گئے ہو، یہ کیا باتیں کر رہے ہو. کیونکہ وہ ڈرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کل کو ان کو چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. اور یہ دل جگرا چاہیے، اس کے لیے آسانی بات نہیں ہے، دل جگرا چاہیے وہ چیزیں چھوڑنا جس کے پیچھے سب لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ نوجوان نسل ان قدموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. آج جو سوشل میڈیا پہ آپ کے لیے جو فتنے ہیں نا، یہ کوئی آسان نہیں ہے، آپ کے دل میں جگہ لیتے ہیں، آپ کے دل میں خیالات پیدا کریں گے. آپ جب گانے سنتے ہو نا، تو گانے سنتے ہو تو گانے آپ کے اندر وہ احساس کو مزید بڑھاتے ہیں. آپ پودے کو پانی دیتے ہو نا، تو پودے جو ہے وہ پانی کے ساتھ اس کو طاقت ملتی ہے، مزید اس کو اور گروتھ کا موقع ملتا ہے. تو یہی چیز آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں شیطان کے داخل ہونے کے لیے آپ کو احساس دے گا. ہوتا ہے نا جب غمگین ہو تو غمگین سانگ سننے کا دل کرتا ہے، اور جب وہ غصے والی ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ ہیوی میٹل میوزک لگاتے ہیں تو ان کو زیادہ انرجی آتی ہے. بیکاز دیٹس دا پاور آف میوزک. وہ یہی کرتا ہے. دنیا آپ کو قیمت لگوائے گی. کیا قیمت لگائے گی؟ کہ ایک ٹک ٹاک کی ویڈیو کے لیے اپنے آپ کو گرا دو، ایک لڑکی کے پیار میں اپنے آپ کو بیچ دو. ایک مومن جو ہے نا سستی دام پہ اپنے آپ کو نہیں بیچتا، کیونکہ آپ کی اور میری قیمت کیا ہے؟ جنت. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں کہ جو مومنین ہیں انہوں نے اپنی جانوں کی قیمت لگائی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کیا ہے، اور اس کی قیمت کیا لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ جنت. تمہارے اور میرے ایمان کی، تمہاری اور میری اس جوانی کی قربانی کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے، اور ایسا ہو نہیں سکتا. احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ احسان ہی دیتا ہے کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے قربانی دو، اور قیامت کے دن ہر وہ پتھر، جب تم یونیورسٹی میں آنکھیں نیچے کر کے چلتے ہو، جب نماز کے لیے تم مسجد میں جاتے ہو، جب یونیورسٹی میں لوگ فضولیات میں لگے ہوئے ہیں، ایک ایک مٹی کا دانہ، ایک ایک پتھر جب تمہارے لیے گواہی دے گا کہ یا اللہ یہ مسجد کی طرف جا رہا تھا، یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر تمہاری قدر کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر قدر کرنے والا کون ہے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. دیکھیں 5 نمازیں، ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ کے دل میں آ جائے کہ یار آج نماز سکپ کر دوں. ہو سکتا ہے فجر پہ اٹھتے ہوئے آپ کو بڑا ہو کہ یار یہ کیوں میں اٹھوں فجر پہ، ٹھیک ہے وضو کرنا پڑے گا، پہلی صف میں کھڑا ہونا پڑے گا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشارت دے دو ان لوگوں کو جو اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ قیامت والے دن ان کے پاس کیا ہوگی؟ لائٹ. ٹھیک ہے، یہ صحیح حدیث ہے کہ آج وہ اندھیرے میں جا رہے ہیں، لیکن اس وقت جب لائٹ کی ضرورت ہوگی قیامت میں، آپ کو پتا ہے نا ایک جگہ آئے گی میدان حشر میں جہاں پچ ڈارکنیس ہوگی، اندھیرا، وہاں پہ کچھ لوگوں کے پاس روشنی ہوگی. وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں. قرآن مجید پڑھا کریں، کیونکہ یہ دل کا جو زنگ ہے اس کو دور کرتا ہے. جیسے سورہ مطففین میں آتا ہے نا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ جو غلط کام کرتے ہیں نا لوگ، ان کی وجہ سے، ان غلط کاموں کی وجہ سے ان کے دل کے اوپر زنگ لگ جایا کرتا ہے. اور اس آیت کی تفسیر میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب اسٹیل کو اور ہماری جو تلواریں ہیں اس کو جب زنگ لگتا ہے تو ہم پتھر سے اس زنگ کو دور کرتے ہیں، تو دلوں کے زنگ کو ہم کیسے دور کریں؟ تو ہمارے نبی نے ٹپ دی، کہتے ہیں تلاوت القرآن و کثرت ذکر الموت. قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرو اور اپنی موت کو یاد رکھا کرو، اس سے دل کے زنگ ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دوری کا باعث ہمارے گناہ ہیں.
ہمارے پہ مصیبتیں اور پریشانیوں کی وجہ ہمارے گناہ ہیں، بیماریوں کی اور تکلیفوں کی وجہ ہمارے گناہ ہیں، جنت سے دوری کا باعث ہمارے گناہ ہیں، جہنم کے قریب کر دینے والی چیز گناہ ہے۔ واللہ سیک ریپینٹنس۔ جس نے آج تک جو گناہ کر دیا، واللہ جو گناہ کر دیا پاسٹ میں ہو گیا اور وہ بھی زندہ ہے اور ابھی تک اس کی روح نکلی نہیں ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کو وہ غفور اور غفار اور رحیم پائے گا، اللہ تعالیٰ کو بہت معاف کرنے والا پائے گا۔ اس کو چاہیے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ So don't let your sins be a burden or an obstacle or a wall between you and Allah subhanahu wa ta'ala۔ ایسا ہاتھ میں ہونا چاہیے، ویسا دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ everything is going to end۔ اگر بندے کو پتہ نا کہ یار میری جو ڈیسٹینیشن ہے نا، میں نے وہاں پہ جانا ہے، میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، خدا کی قسم آپ کے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے، آپ کو ڈیسیژن لینے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ پیسہ کمائیں which is very necessary، کیونکہ یہ بھی ضروریاتی زندگی آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ایسا نہ ہو آپ کام میں اتنے بیزی ہو جائیں، نمازیں جا رہے ہیں اور آپ نمازیں چھوڑتے جا رہے ہیں، نہیں۔ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے محنت آپ نے کرنی ہے، برکت ڈالنا آپ کے کام میں اللہ تعالیٰ کا کام۔ اگر کوئی بندہ یہ کہنا کہ نہیں یار میں نے 15 گھنٹے کام کیا ہے، مجھے میرے علم کی وجہ سے، مجھے میری محنت کی وجہ سے ملا ہے، سمجھو وہ گیا فارغ بندہ ہے۔ ہم سے بہت پڑھے لکھے بھی بندے ہیں بےچارے جو ہے گلی میں گھوم رہے ہیں، ان کو جابس نہیں مل رہی، اور کوئی ایسے بندے میں وہ اپنا یعنی صحیح طرح نام بھی نہیں لکھ سکتے۔ سبحان اللہ، they don't know how much money they have۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے، وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بعضوں کے نزدیک جب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ مجھے اب لوگوں کے دیے گئے دکھوں پر دکھ نہیں ہوتا، بلکہ ان پر ترس آتا ہے۔ یہ ہے میں قضا یا رند ہے